محبت نے اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں اپنا بتایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان رمضان جو کہ فیضان سنت کا ایک باب ہے، اس میں فیضان اعتکاف کا جو مضمون ہے اس میں مجمع الزوائد حدیث نمبر 17022 کے حوالے سے شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد دلنشین لکھا ہے، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کو پائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کی رضا و خوشنودی کے حصول کے لیے اور ثواب کے لیے اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کی نیت کیجیے۔ یاد رہے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے، بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور جتنی اچھی اچھی نیتیں کریں گے اسی قدر اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ علم دین کی تعظیم کی خاطر دوزانوں بیٹھ کر بادب سنوں گا، اہم مدنی پھول لکھوں گا، اور یہ کئی بار میں نے عرض کیا ہے کہ جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں یہ ایک ڈائری مخصوص کر لیں مدنی چینل کے سلسلوں کے لیے، اوپر سلسلے کا عنوان رکھیں اور نیچے اس کے تحت مدنی پھول جو ہیں وہ لکھتے جائیں۔ کچھ عرصے میں آپ کے پاس انشاءاللہ مدنی پھول ڈھیروں ڈھیر جمع ہو جائیں گے، آپ کے پاس علم کا خزانہ آ جائے گا، پھر اس کو پڑھتے رہیں، آگے بیان کرتے رہیں، سمجھ میں نہ آئے تو دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کرتے رہیں۔ اچھی اچھی نیتیں کرنے سے اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اچھی نیت کرتے ہوئے انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے، تو یہ نیت بھی کیجئے کہ میں اچھی نیت کرتے وقت انشاءاللہ کہوں گا کہ نبیوں کی سنت ادا ہو۔ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محبت الہی کے اس سلسلے میں ہم یہ سن رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، پچھلے کئی سلسلوں سے یہ عنوان چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے ناراض ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، اور جو بندے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں، اس کے محبوب ہیں، تو فرشتے ان کے ساتھ کیا عمل کرتے ہیں، کیا معاملہ کرتے ہیں، اور لوگوں کے نزدیک ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ آپ سلسلہ پورا دیکھیے، انشاءاللہ یہ معلومات آپ کو اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے مدنی پھول چننا نصیب ہوں گے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک پیش کرتا ہوں، حدیث نمبر ہے 4772۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امی علیہ السلام کو بلاتا ہے، یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، فرماتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔
چنانچہ جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں، آسمان میں اعلان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم لوگ اس سے محبت کرو۔ تو اس بندے سے، کس سے؟ جس سے اللہ محبت فرماتا ہے، آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں، پھر اس کی زمین میں مقبولیت رکھی جاتی ہے۔ اور جب رب تبارک و تعالی کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو فرماتا ہے میں فلاں سے ناراض ہوں، تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ۔ فرمایا کہ جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، پھر آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے ناراض ہے، تم لوگ بھی اس سے ناراض ہو جاؤ۔ فرمایا پھر وہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، پھر زمین میں اس کے لیے نفرت رکھ دی جاتی ہے۔ تو وہ بندہ جس سے خدا عز و جل محبت کرتا ہے، اس سے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اس سے جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام بھی محبت کرتے ہیں، اس سے آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں، اس سے زمین والے بھی محبت کرتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے۔ اور جس بندے سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جائے، جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں، آسمان والے بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اس کی نفرت زمین میں رکھ دی جاتی ہے اور لوگ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بندے سے محبت کرتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ سنیے، سمجھیے۔ اللہ تعالی کی بندے سے محبت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی بندے کے لیے خیر اور صلاح کا ارادہ فرمائے، اس کو ہدایت عطا فرمائے، اسے انعامات سے نوازے۔ اللہ تعالی بندے سے ناراض ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو عذاب دیتا ہے۔ جبریل امی علیہ السلام اس بندے سے محبت کرتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے، تو جبریل امی علیہ السلام اور فرشتے جو اس سے محبت کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ علماء نے ہمیں بتایا، شارحین نے بتایا کہ جس بندے سے اللہ تعالی محبت فرماتا ہے تو جبریل امی اور فرشتے محبت کرتے ہیں، یعنی جبریل امی علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے آقا ہیں، سردار ہیں، اور دیگر فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں اس طرح کہ اس بندے کے لیے استغفار کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں، اس بندے کی تعریف کرتے ہیں، اس بندے کی توصیف کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ہم اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مٹا میرے رنجو علم یا الہی، عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی، عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی، عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی۔ فرسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ محبت، مائل ہونا کسی اچھی پسندیدہ چیز کی طرف، پھر اس کی شدت ہوتی ہے تو اس کو عشق کہتے ہیں، اور عشق جب عروج پر پہنچتا ہے تو یہ غم کا درجہ ہوتا ہے، اور امیر اہل سنت اس کی تمنا کر رہے ہیں، کاش ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی، عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی، مٹا میرے رنجو علم یا الہی، مٹا میرے
جو علم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی شراب محبت کچھ ایسی پلا دے مولا شراب محبت کچھ ایسی پلا دے کبھی بھی نشہ ہو نہ کم یا الہی کبھی بھی نشہ ہو نہ کم یا الہی مٹا میرے رنجو علم یا الہی آمین۔ جو حدیث پاک میں نے مسلم شریف کے حوالے سے پیش کی، اسی روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف میں نقل کیا اور حدیث نمبر ہے 2970۔ وہی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امی علیہ السلام سے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اسے محبت کرو۔ جبریل امی علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جبریل امی علیہ السلام آسمان والوں کو ندا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، اس لیے تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، روئے زمین میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اب اس حدیث پاک کے تحت بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہمیں شارحین نے عطا فرمائے۔ ایک مدنی پھول اس میں سے یہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالی کا محبوب بندہ ہو وہ لوگوں کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا مدنی پھول ہے۔ بندوں کے دل اس کو قبول کرتے ہیں، کس کو؟ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس سے جبریل امی علیہ السلام محبت کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت رکھ دی جاتی ہے، لوگ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی محبت اللہ تعالی کی محبت کی علامت ہے۔ صالحین، مومنین، مسلمان جس صالح شخص سے محبت کرتے ہیں، جس ولی سے محبت کرتے ہیں، تو سمجھ لیں اس سے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اس سے آسمان والے محبت کرتے ہیں، اس سے جبریل امی علیہ السلام محبت کرتے ہیں، اس بندے سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے۔ اور اللہ کی محبت کے معنی عرض کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اور فرشتوں کی محبت ہی کہ فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ بندوں کا کسی سے محبت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کیجئے، آپ کے دلوں میں اور مسلمانوں کے دلوں میں، مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں غوث پاک کی محبت ہے؟ جی ہاں ہے۔ ہم نے مدنی قافلوں کے ساتھ دنیا بھر میں الحمدللہ کئی ممالک کا سفر کیا ہے۔ غوث پاک کے چاہنے والے کہاں نہیں ہیں؟ غوث پاک سے نسبت رکھنے والے کہاں نہیں ہیں؟ غوث پاک کی نیاز کرنے والے کہاں نہیں ہیں؟ جگہ جگہ۔ سری لنکا میں تو ہم نے دیکھا وہ ایک مقام تھا، اس کا نام جیلانی رکھا ہوا تھا۔ وہاں غوث پاک کی کوئی چلا گاہ اور لوگ زائرین آ رہے ہیں، جوک تر جوک آ رہے ہیں، غوث پاک کی منقبتیں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور اللہ اکبر، جو وہاں پر جامع مساجد ہیں ان کا نام رکھا ہوا ہے جامع موسک محی الدین۔ مساجد کے نام غوث پاک کے نام پر رکھے جاتے ہیں۔ کتنے لوگ عقیدت مند ہیں غوث پاک کے، اور سبحان اللہ یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں غوث پاک کا ایک مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اعلی حضرت نے کتنی پیاری بات کہی، قسم دے دے کے کھلاتا ہے، پلاتا ہے تجھے۔ کس کو؟ غوث پاک کو۔ کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ قسم دے دے کے
تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. ہمارے غوث پاک شہنشاہ بغداد ابو محمد حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی حنبلی علی رحمت اللہ الکوی آپ مسلسل فاقے فرماتے تھے. فاقے تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اور یہ بہجت الاسرار وغیرہ کی روایات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عبد القادر تجھے میری قسم تو کھا, تجھے میری قسم تو پی. یہ ہمارے غوث پاک کا مقام ہے. تو بہرحال وہ حدیث پاک ہم نے سنی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو فرشتوں کی محبت بھی اس کے لیے ہوتی ہے. سیدنا جبریل امی علیہ السلام بھی اس سے محبت فرماتے ہیں. آسمان والے, زمین والے, لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت رکھ دی جاتی. اولیاء کرام کی محبتیں دیکھیں, دن رات کسی وقت حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو جائیں, ٹھٹ کے ٹھٹ اس شاخ کے لگے ہوئے, دن رات حاضریاں دے رہے, من کی مرادیں پا رہے, مدینے کی ٹکٹیں لے رہے. الحمدللہ امیر علیہ السلام نے منقبت لکھی اور مدینے کی ٹکٹ مانگی ہے داتا صاحب سے. داتا صاحب اللہ کی عطا سے بہت کچھ عنایت فرماتے ہیں. لوگ جو ان کی طرف رجوع کرتے ہیں یہ اللہ کی محبت کا نتیجہ ہے. اللہ اکبر. یہ حدیث پاک آپ نے سنی. اب آپ کو حکایتیں اور نصیحتیں سے ایک حکایت پیش کرتا ہوں. حضرت سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ النورانی آپ کسی خلیفہ کے پاس تشریف لے گئے. خلیفہ نے پوچھا آپ کے دوست حضرت سیدنا صالح یمانی علی رحمت اللہ الغنی کیا دعا مانگتے ہیں؟ فرمایا ان کی دعا یہ ہے, اے اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں میری محبت ڈال دے. اس خلیفہ نے اس دعا کو کم تر سمجھتے ہوئے کہا یہ ان کی دعا. تو حضرت سیدنا ثابت علی رحمت اللہ الباسط نے فرمایا کیا تم اس کو معمولی خیال کرتے ہو؟ میں نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے سنا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا اللہ عز و جل جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ندا فرماتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آخر تک حدیث پاک بیان فرمائی. یہ حدیث سنتے ہی خلیفہ کہنے لگا میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں. حضرت سیدنا ثابت علی رحمت اللہ الباسط فرماتے ہیں دوسرے دن جب میں حضرت سیدنا صالح یمانی قدس سرہ النورانی کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کھڑے ہو گئے اور معانقہ فرمایا. معانقہ کا مطلب ہوتا ہے گلے ملنا. میرے سر کا بوسہ لیا اور ارشاد فرمایا اللہ عز و جل آپ کو خوش کرے جیسے آپ نے مجھے خوش کیا. گزشتہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میں مسجد نبوی میں ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوں. میرے نبی, پیارے نبی, سونے نبی, اچھے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اپنی اس دعا پر قائم رہو. کون سی دعا؟ اے اللہ عز و جل اپنے بندوں کے دلوں میں میری محبت ڈال دے. کیونکہ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کسی بندے سے تبھی محبت کرتے ہیں جبکہ اللہ عز و جل بھی اس سے محبت کرتا ہے. پھر میں نے آپ کو سلام کیا, واپس لوٹ آیا. مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز علی رحمت اللہ العزیز آپ کی بڑی شان و عظمت ہے. آپ کے دور کو بھی خلفائے راشدین کے دور میں شمار کیا جاتا ہے اور بہت خوف خدا رکھنے والے, عشق رسول والے. مکتبۃ المدینہ نے کتاب شائع کی ہے ان کے بارے میں.
حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی 425 حکایات، ان کے تعلق سے بہت پیاری کتاب ہے، اور جو دعوت اسلامی والے ہیں، دعوت اسلامی والیاں ہیں، بالخصوص ذمہ داران ہیں، اس کے علاوہ جو ارباب اقتدار ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، سفیر ہیں، وہ بھی پڑھیں۔ جب عہدہ ملتا ہے، منصب ملتا ہے، ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں، اور احساس پیدا ہونا چاہیے، قوم کا خیال ہونا چاہیے، رعایا پر محبت ہونی چاہیے، شفقت ہونی چاہیے، ان کے مسائل حل کرنے چاہیے، تنظیمی ذمہ داران بھی سوچیں۔ تو یہ کتاب پڑھیں گے انشاءاللہ اس پہ ذہن بنے گا۔ پولیس کے افسران، فوج کے افسران، ہر محکمے کا نگران پڑھے اس کتاب کو۔ بہرحال عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے مفید معلومات اور بہت پیاری پیاری حکایات ہیں۔ جو اب حکایت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ امیر اہل سنت کی کتاب ہے، عاشقان رسول کی 130 حکایات، اور مکہ مدینے کی زیارتوں کا بھی اس میں بیان ہے۔ اس میں امیر اہل سنت نے لکھا ہے، تاریخ دمشق کا حوالہ ہے، کہ ایک بار حج کا موسم تھا، میدان عرفات میں حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز علی رحمۃ اللہ العزیز پہنچے تو لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ حضرت سیدنا سہیل بن ابی صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس ہجوم میں موجود تھے۔ انہوں نے اپنے والد محترم سے عرض کی، واللہ، واللہ کا مطلب ہے اللہ کی قسم، میرے خیال میں اللہ عز و جل عمر بن عبدالعزیز علی رحمۃ اللہ العزیز سے محبت فرماتا ہے۔ والد صاحب نے اس بات کی دلیل پوچھی کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کہا، لوگوں کے دلوں میں ان کی خوب عزت ہے، مجھے اس بات سے اندازہ ہوتا ہے، مجھے اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی ان سے محبت فرماتا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ حدیث پاک بیان کی کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ عز و جل جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امی علیہ السلام سے فرماتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ حضرت جبریل امی علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر آسمان والوں میں ندا کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل فلاں سے محبت کرتا ہے، تم لوگ بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل اس کو دنیا میں مقبول عام بنا دیتا ہے، جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، اور آپ نے سنا کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں، یہاں تک کہ فرشتوں کے دلوں میں اس کی محبت رکھ دی جاتی ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، فرما بردار بندوں سے بھی، نافرمان بندوں سے بھی۔ پچھلے سلسلے میں بھی میں نے آپ کو احیاء العلوم کی ایک روایت پیش کی تھی، پھر سنیے، کاش ہمیں اللہ تعالیٰ سے سچی محبت ہو جائے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں، حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں منقول ہے، ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے بذریعہ وحی ارشاد فرمایا، اے داؤد میرے ان بندوں کو بتا دیجئے جو مجھ سے منہ موڑ کر نافرمانی اور گناہوں بھری زندگی گزار رہے ہیں، نفس کی آلودگیوں میں ملوث ہو کر مجھے بھلا چکے، اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ ان کی نافرمانیوں کے باوجود مجھے ان سے کتنی محبت ہے اور ان کے پلٹ آنے کا میں کس قدر منتظر ہوں، میں ان پر کتنا مہربان ہوں، تو وہ میرے شوق میں تڑپ تڑپ کر مر جائیں
اور اگر انہیں پتا چل جائے کہ میں ان کی معصیت کاریوں سے کیسے درگزر فرماتا ہوں تو میرے شوق میں ان کا جوڑ جدا ہو جائے اور ان کے جسم ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اے داؤد علیہ السلام، میں اپنے ان بندوں کے متعلق یہ ارادہ رکھتا ہوں جو مجھے فراموش کر چکے ہیں، اب میرے ان بندوں کا کیا علم ہوگا جو پہلے ہی میری طرف متوجہ ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ شراب محبت کچھ ایسی پلا دے اللہ، شراب محبت کچھ ایسی پلا دے، شراب محبت کچھ ایسی پلا دے اللہ، شراب محبت کچھ ایسی پلا دے، شراب محبت کچھ ایسی پلا دے، کبھی بھی نشہ ہو نہ کم یا الہی، مجھے اپنا عاشق بنا کر بنا دے، 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 تو سرتاپ تصویر غم یا الہی، مٹا میرے رنجو علم یا الہی، مٹا میرے رنجو علم یا الہی، عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی، آمین آمین بجاہ نبی الامین۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کیسی محبت فرماتا ہے، اللہ اکبر، کہ گناہ گاروں پر بھی وہ کرم فرما ہے۔ اور بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 5999، مسلم شریف کی حدیث پاک کا نمبر ہے 2754۔ اس کا خلاصہ ہے، ایک ماں اپنے بچے سے جو محبت کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور دیکھیں کیسی بات ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرے، یہ تعجب کی بات نہیں ہے، تعجب کی بات تو یہ ہے کہ وہ مالک و مولا ہو کر، جزا و سزا کا مالک ہو کر ہم جیسے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ رب جلیل ہے، ہم اس کے ذلیل بندے ہیں، یہ اس کا کرم ہے، محبت فرماتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں سے غیر کی محبت نکال دے، اپنی محبت ڈال دے، اور ان کی محبت ڈال دے جو اس سے محبت کرتے ہیں، جو اس کے محبوب ہیں، اس کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں، جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ کاش ہمیں بھی ان کی محبت مل جائے۔ اور لباب الاحیاء میں امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات میں مروی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام، زمین والوں تک میری یہ بات پہنچا دو، میں اس شخص کا حبیب ہوں جو مجھ سے محبت کرے۔
اس کا ہم نشین جو میرے پاس بیٹھے، اس کا مونس جو میرے ذکر سے مانوس ہو، اس کا رفیق ہوں جو میرا دوست ہو، جو مجھے اختیار کرے میں اسے اختیار کروں گا، جو میری اطاعت کرے میں اس کی بات مانوں گا۔ جو شخص یہ جانتے ہوئے یقین قلب کے ساتھ مجھ سے محبت کرتا ہے، قلبی یقین کے ساتھ محبت کرتا ہے، میں اسے اپنی ذات کے لیے قبول کرتا ہوں اور اس سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اس سے آگے نہیں بڑھتا۔ جس نے سچی طلب کے ساتھ مجھے تلاش کیا اس نے پا لیا، اور جس نے میرے غیر کو تلاش کیا وہ مجھے نہیں پا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے عقیدوں کی توفیق عطا فرمائے، اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی توفیق عطا فرمائے، روزوں کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، ان سارے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی محبت کا ذریعہ بنتے ہیں، جو دنیا و آخرت میں اس کی رضا کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرماتے، آمین آمین آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا